جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اور عمل کی اہمیت اور فضیلت جانیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ العمرۃ بالعمرہ کفارۃ لما بینہما. تو انسان جب حج اور عمرے کے لیے کعبہ پہنچتا ہے اور حج اور عمرہ کر کے واپس لوٹ کر پھر اور ایک مرتبہ حج کرے، تو جو درمیان میں وقفہ رہا ایک عمرے سے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو دن گزرتے ہیں، جو وقت گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق کہا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. جب انسان حج کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس حج کو قبول کر لے تو اللہ تبارک و تعالی نے کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. تو حج مقبول ہو جائے، حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. جو حج اتنا بڑا اہم رکن ہے، اتنا بڑا اہم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو انعام ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، وہ جنت رکھا ہے. تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا چلوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہو، حج آپ اپنی بستی میں کر سکتے ہو، حج آپ اپنی جگہ پر کر سکتے ہو بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی محنت کے. اس وجہ سے آپ ایک بہترین عمل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو کہ حج کے متعلق یا حج کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مالدار جو لوگ ہیں وہ حج کرتے ہیں اور وہ صدقہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی نیکیاں غریب لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی تجارت، ایسا مال، ایسا خزانہ بتاؤں گا کہ جو آپ کرنے سے، وہ عمل آپ کرنے سے آپ ان کے برابر پہنچ جائیں گے. جتنا ان کا ثواب ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دے گا، اور آپ اتنا عمل میں آگے بڑھ جائیں گے کہ آپ کے پیچھے لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو الفاظ استعمال کرے ہیں وہ اس طرح ہے کہ تسبحون و تحمدون و تکبرون 33 کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 33 اور 34 مرتبہ. ایک حدیث میں 33 ہے اور دوسری حدیث میں 34 ہے. تو یہ عمل ہر فرض نماز کے بعد کرنے سے، یہ 3 تسبیح ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ پیسہ خرچ کر کے، محنت کر کے سعودی عرب پہنچ کر وہاں پر حج کرنے سے حج قبول ہوتا ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایسا حج اپنے گھر میں، اپنی جگہ پر، اپنی مسجد میں کر سکتے ہو. تو یہ عمل ضرور کیا کریں کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، جس کی وجہ سے آپ کو مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.